مکے کے مشرکین نے لات اور عزا کے سامنے التجائیں کی، منتیں سماجتیں کی۔ جب جھوٹے خدا کام نہ آئے تو اعلان کیا گیا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس لالچ میں بے شمار کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، لیکن سبھی اپنے ناپاک مقصد میں نامراد ہوئے۔ البتہ سراقہ ابن مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سراقہ ابن مالک اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں گھوڑے پر سوار سرعت کے ساتھ جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا کہ اچانک میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، میں گھوڑے سمیت زمین پر گر پڑا۔ میں نے اٹھ کر تیروں سے فال نکالی، لیکن نتیجے میں نامراد ہوا۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اب میں شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب پہنچ گیا تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں رس گھل رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خاطر بار بار مڑ کر دیکھتے تھے۔ اچانک میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے، میں نیچے گرا کیونکہ میں انعام کے سنہرے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس لیے میں نے تیروں سے فال نکالی، لیکن نتیجہ پھر بھی میرے حق میں نہ نکلا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑے کو ڈانٹ کر کھڑا کیا، دفعتاً اچانک ایسا غبار اٹھا جو دھوئیں کے مانند سارے آسمان پر چھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا، سراقہ، میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میرے دل نے گواہی دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ضرور غالب ہوگا، اس لیے میں آگے بڑھا اور اصل قصہ سنایا کہ میں اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہوں۔ آپ کی قوم نے آپ کو پکڑنے والے کے لیے 100 اونٹ کا انعام مقرر کر رکھا ہے۔ میں انعام کے لالچ میں یہاں آ گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ وہ چمڑے پر امان نامہ لکھ دیں۔ چنانچہ اس طرح سراقہ ناکام اور نامراد واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو بھی اس قافلے ہجرت کا متلاشی نظر آتا اسے روکتا اور بتاتا کہ اس راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نظر نہیں آئے۔ سراقہ ابن مالک حنین اور طائف کی فتح کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہوئے، اپنا امان نامہ دکھایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا کہ ایران فتح ہوا اور مال غنیمت سے مسجد نبوی کا صحن بھر گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مال تقسیم کر رہے تھے کہ اچانک کسرا کے کنگن برآمد ہوئے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ یاد آ گیا اور بلند آواز سے فرمایا، کیا اس مجموعے میں سراقہ ابن مالک موجود ہے؟ سراقہ کھڑے ہو گئے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سراقہ آگے آ جاؤ۔ سراقہ آگے تشریف لے آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سراقہ، تیرا اسلام قبول ہے۔ اسلام میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن ایک دفعہ سونے کے کنگنوں کو پہن کر دکھا دو
تاکہ قیامت تک آنے والی خدائی کو پتہ چل جائے کہ ساری دنیا تو جھوٹی ہو سکتی ہے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے بول غلط نہیں ہو سکتے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔